کون لوگ رسول اللہ کی معیت میں ہیں اور رسول اللہ کی معیت میں آنے کا معیار کیا ہے؟ رسول کے معا جو رسول کا ساتھی ہے، ہم اس کے لیے عموماً معا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صحبت بھی عربی لفظ ہے، معا بھی عربی لفظ ہے۔ قرآن کریم میں صحبت سے زیادہ معا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحابی حدیث کی اصطلاح ہے، معا قرآن کی اصطلاح ہے۔ الذین مع الرسول، جو رسول کے معیت میں ہیں، جو رسول اللہ کے ہمراہ ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ کون رسول اللہ کے ساتھی شمار ہوتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک کون ہے رسول اللہ کا ساتھی؟ اشداء علی الکفار، رسول اللہ کے ساتھی وہ ہیں جن کے اندر شدت پائی جاتی ہے، جن کے اندر سختی پائی جاتی ہے، جن کے اندر صلابت پائی جاتی ہے، جن کے اندر سہولت پائی جاتی ہے۔ کس کے بارے میں؟ کفار کے بارے میں۔ کفار کے بارے میں ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ رحماء بینہم، ان کی دوسری علامت یہ ہے جو رسول اللہ کی معیت میں ہیں اور جن کو شرف معیت حاصل ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، رحیم ہیں اور رحمت رکھتے ہیں، نرم ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، رحیم ہیں، رحماء ہیں۔ اگر اشداء علی الکفار نہ ہوئے، رسول اللہ سے جتنا بھی جڑ کے بیٹھے، اگر کافروں کے بارے میں دل میں نرم گوشہ ہے، یہ رسول اللہ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا معا نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ کا ساتھی ہے، معا ہے، اس کے اندر شدت چاہیے، ایسی شدت چاہیے کہ اللہ بھی گواہی دے اشداء علی الکفار، اور کافر بھی گلی گلی کہتا پھرے یہ بہت شدید ہے ہمارے خلاف۔ کافر بھی گواہی دے کہ اس سے زیادہ شدید کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ایسی شدت کفار کے خلاف دکھائے کہ کافر کی نسلیں بھی اس شدت کو یاد رکھیں۔ اور آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، آج کراچی میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، باقی شہروں میں ان کی دیکھا دیکھی جو کچھ ہو رہا ہے، اور مختلف جگہوں پر ضد میں ایک دوسرے کی مخالفت میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس فرقہ بازی اور فرقہ واریت کے ماحول میں؟ جو فرقہ باز اٹھتا ہے کسی فرقے سے، وہ کفار کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے اور وہ مومنوں کے لیے لوگوں کے جذبات ابھارتا ہے، شدت مومنوں کے خلاف پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پیدا کرتا ہے۔ یہ جو تم مسلمانوں کے خلاف شدت ابھار رہے ہو، اس کا نقصان مسلمانوں کو بعد میں ہوگا، تیرا پتا امت رسول سے پہلے کٹ جائے گا۔ تو خود باہر ہو جائے گا، اور یہ کوئی مفتی نہیں کرے گا، یہ قرآن میں اللہ کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کا ساتھی وہ ہو سکتا ہے جو کافروں کے خلاف شدت اور مومنوں کے لیے رحمت رکھتا ہو، مومنوں کے لیے رحمت رکھتا ہو۔ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے امت رسول میں نفرت پھیلانا، امت رسول میں غضب پھیلانا، امت رسول اللہ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکانا۔ آپ کو جس پر اعتراض ہے، اعتراض کا آپ کو حق ہے، اختلاف کا آپ کو حق ہے، شکایت کا آپ کو حق ہے، کرنا چاہیے۔ ہوتی ہے غلطیاں، لوگوں سے ہوتی ہیں، جس سے ہوتی ہیں اس کی غلطی جا کر محکمے موجود ہے، حکومت موجود ہے، اس کی غلطی کا جا کر وہاں، اور وہ عدالت موجود ہے، وہ غلطی کا جائزہ لیں گے، اگر غلطی ہوئی سزا دلوائیں اس کو، غلطی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی جاہل یا کوئی عالم، اس کی زبان سے کوئی غلط بات بھی نہ نکلی ہو، اور اس کو توڑ مروڑ کر رخ دے کر اور مسلمانوں کے خلاف، فرقوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اہل بیت کے مکتب کے پیروکاروں کے خلاف امت مسلمہ میں نفرت پھیلانے کا کام شروع کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا تم اعلان کر رہے ہو کہ مع الرسول نہیں ہو تم۔
مع الرسول نہیں ہوں. مع الرسول ہونے کے لیے یہ آپس کی رحمت شرط ہے، یہ دشمن کے خلاف شدت شرط ہے، یہ رکوع و سجود شرط ہے، اور یہ ابتغاء فضل و رضوان خدا شرط ہے. وہ کام کرو جس آج آپ کے ملک میں اگر یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، یہ حسینیت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اقتدار میں آ جائے، یزید زندہ باد کرنے والے. اب توجہ کریں، یہ نعرہ سب نے سنا، میڈیا میں آیا، کلپ بنے، سڑکوں پہ آیا، شاہراہوں پہ ہوا، لگا، مفتیوں نے لگایا اور لگوایا، حکومت نے سنا، اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں نے سنا، سب نے سنا. لیکن سننے کے بعد انہیں کوئی خاص اثر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یزید کے لیے ان کے دل میں وہ نفرت نظر نہیں آئی، نرم گوشہ نظر آیا، اس لیے چپ ہو گئے، خاموش رہ گئے، یا اس راہ میں اپنی عزت اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے چپ رہ گئے. لیکن حسین ابن علی نے جب یزید برسر اقتدار آیا تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر، کنبہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر قربان کر دیا. یہ یزیدیت زندہ باد. اگر پاکستان میں کراچی کی سڑکوں پر یہ مفتی جمع ہو کر اپنی کانفرنس میں یا کسی جلسے میں بیٹھ کر ہندوستان زندہ باد کہتے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اسی طرح چپ بیٹھی رہتی؟ اگر پاکستان کی سڑکوں پر ان مذہبی محفلوں میں ہندوستان بھارت زندہ باد کہا جاتا تو پاکستان کی حکومت آیا خاموش رہتی؟ یہی رویہ ہوتا اس کا. اور اگر اسرائیل زندہ باد اسلام آباد کی گلیوں میں اور کراچی کی سڑکوں پر کہا جائے تو یہ حکومت اسی طرح خاموش رہتی. اگر ہندوستان زندہ باد پاکستان میں کہنا جرم ہے، قابل سزا جرم ہے اور غداری ہے ملک کے ساتھ، اور اس کی سزا غداری کی موت ہے، تو یزید تو وہ ہے کہ ساری پلیدی ہندوستان کی، ساری پلیدی اسرائیل کی اور برطانیہ کی اور استعمار کی اور امریکہ کی، ساری پلیدی اکٹھی کرو، یزید کی پلیدی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ پلیدی تم نے کیسے برداشت کر لی؟ یہ غداری ہے دین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ. جب رسول اللہ کے دشمنوں اور آل رسول کے دشمنوں کا نام لے کر اس ملک کے اندر اشتعال بازی کی جائے تو یہ غداری ہے. چپ رہنے والے بھی غداری کے زمرے میں آتے ہیں. اس وقت جب یزید اقتدار میں آیا، آج کے مسلمانوں سے بہتر مسلمان اس وقت تھے. یہ کہتے ہیں نا سارے مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ صدر اول کے آغاز تاریخ اسلام کے وہ مسلمان ان مسلمانوں سے بہتر تھے. جب وہ بہتر مسلمان تھے اور اس وقت یزید کا نام نہیں بلکہ یزید خود تخت پہ آ بیٹھا تو وہ بہتر مسلمانوں میں سے کسی کو برا نہیں لگا، فقط حسین ابن علی کو برا لگا. فقط حسین ابن علی کو برا لگا. تو آج اگر کوئی یزید کا نام لیوا پیدا ہوگا تو کسی کو برا نہیں لگے گا، فقط مال حسین کھڑے ہوئے کو ہی برا لگے گا. اس لیے 40 آ گیا ہے. جہاں بھی ہو آپ کے شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں 40 کی مجالس وہ یزیدیت شکن ہو، یزیدیت شکن 40 ہو ہر شہر میں، بڑے شہروں میں بڑے اجتماعات، چھوٹے شہروں میں اس تناسب کے ساتھ گاؤں میں. اور پھر ہم کوشش کریں کہ ملک کے اندر ایک مرکزی ایسا کام بھی کر گزریں، ایک مرکزی آواز حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک رحلہ مع الحسین ایسا مرکزی برپا کریں کہ پھر کسی کو جرات نہ ہو یزید کا نام لینے کی، پھر کسی کو جرات نہ ہو. اگرچہ اس کے لیے عزیزان خطرے، خطاؤں سے بچو، خطرے بے شک خرید لو. ابھی ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، ہمیں جن مفتیوں نے رہنمائی کی کہ خطرات سے بچو، خطائیں کرتے جاؤ،
یہ حسین ابن علی کا راستہ نہیں ہے. حسین ابن علی کے دین میں خطا ناجائز ہے, خطرہ مول لیا جا سکتا ہے.